فلیش ایٹنگ پیراسائٹس۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ افریقہ کے ایک حصے پر ایک جنگل پایا جاتا ہے جسے لاموسکیٹو جنگل کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں چند صدیاں قبل آبادی ہوا کرتی تھی اور حیران کن طور پر اس جنگل کے اندر ایک شہر آباد تھا۔ جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ یہاں جنگلی قبیلوں کے ساتھ ساتھ چند مہذب افراد بھی رہائش پذیر تھے، تاہم اس جنگل کی پراسراریت اس وقت بھی خاصی مشہور تھی، کیونکہ یہ صحرا کے اس پار خطرناک راستوں کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ہے سن 1520 کا، جب یہاں فلیش ایٹنگ پیراسائٹ کی بیماری تھی، جس کے بعد جنگل میں آباد شہر ویران ہو گئے اور آج تک اس علاقے میں جانے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ریسرچ کی غرض سے امریکہ کے چند ماہر افراد وقت کے دھندل میں کھو جانے والے شہر کی تلاش کے لیے لاموسکیٹو نامی شہر کو ڈھونڈنا شروع کیا، کیونکہ چند کتابوں میں انہوں نے اس جنگل کی پراسراریت کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ اس ٹیم کے انچارج تھامس ایری نے جنگل سے صحیح سلامت واپس آنے کے بعد ایک کتاب لکھی، جس میں چند دنوں کی مگر خطرناک زندگی کے بارے میں اس کتاب میں درج دل دہلا دینے والے انکشافات پڑھ کر ہر ایک انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تھامس کے مطابق جب وہ جنگل میں پہنچے تو وہاں کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ چند عمارات جو کہ 10 صدیاں قبل تعمیر کی گئی تھیں، ان کی باقیات وہاں موجود تھی۔ ریسرچرز نے اپنے جسم پر عجیب تپیں محسوس کی، جنہیں بعد ازاں فلیش ایٹنگ پیراسائٹ کا نام دیا گیا۔ اس بیماری میں انسان کی زبان پر چند بیکٹیریاز چپک جاتے ہیں اور اندر ہی اندر وہ زبان کے ساتھ ہونٹوں اور مسوڑوں کو کھا کر انہیں مکمل طور پر کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس سے موت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس خوفناک جنگل میں جانے والی اس ٹیم کا صرف ایک ہی انسان زندہ بچا اور وہ تھامس ہی تھا۔ اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ سینڈ فلائن نامی ایک خطرناک مکھی ہے۔ اس مکھی سے انسانی جسم میں داخل ہونے والے بیکٹیریا امیونو سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں اور انسان کو فالج کا شدید اٹیک ہو سکتا ہے۔ تھامس اور اس کی ٹیم کے ساتھ کئی اور خطرناک حادثات بھی اس جنگل میں پیش آئے۔ موت کو قریب آتا دیکھ کر تمام ٹیم ممبرز نے بوریا بستر باندھا افسوس کہ اپنے شہر میں پہنچنے کے بعد بھی ان میں سے بس ایک ہی شخص زندہ رہ پایا۔ لاموسکیٹو کا جنگل آج بھی دنیا کا خطرناک اور وحشت زدہ جنگلوں میں سے ایک ہے۔ قدرت نے کئی راز یہاں دفن کر رکھے ہیں، جو شاید ہی وقت کے ساتھ ہم انسانوں پر آشکار ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ الوداع کہتے ہوئے بہت بہت شکریہ۔